الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، چونکہ اس وقت خاندان نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا اسی سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ ابن ہشام جلد اول اور رحمۃ للعالمین جلد دوم کے مطابق حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن لقیزہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے قابل ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم یعنی پجاری کے حوالے کر دیا۔ پجاری نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ اندازی کرتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے ہی نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا اور عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد دیت 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار یعنی 100 اونٹوں کی دیت یا خون بہا برقرار رکھا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ ہسٹری آف اسلام کے اکثر مورخین کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے پر ایک قسم کی خصوصی چمک تھی جو کہ ان کی شادی کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ عالم۔ رحمۃ للعالمین جلد دوم صفحہ 106 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت مرلخص عمیہ نام کی ایک عورت نے حضرت عبداللہ سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ ان کو دینا چاہا،
لیکن عبداللہ نے ایک شعر کہہ کر جواب دیا کہ فعل حرام کے ارتکاب کرنے سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ شادی کے بعد حضرت آمنہ رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس مکہ تشریف لائیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ فقہ السیرہ از محمد غزالی صفحہ 45 کے مطابق بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ واپس آئے اور بیمار ہو کر مدینہ میں ٹھہر گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ طبقات ابن سعد جلد اول کے مطابق جب حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز اشعار کہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل انسان تھے۔ صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ 96 کے مطابق حضرت عبداللہ کا کل ترکہ اس طرح تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آقائے نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ ہمیں سیرت طیبہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔